Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to Islamic Sound Story. دوستو تصور کریں وہ دن جب خانہ کعبہ جو پوری امت مسلمہ کا مرکز ہے اسے منہدم یعنی تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا میں فتنوں کا آخری دور شروع ہوگا۔ دوستو یہ واقعہ کب ہوگا؟ وہ بدبخت شخصیت کون ہوگا جو کعبے کو منہدم کرے گا؟ اس شخص کا تعلق کس قوم اور علاقے سے ہوگا؟ مستند اسلامی حدیث اور روایات قیامت کی اس اہم اور بڑی نشانے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت کی اس اہم ترین نشانی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیے گا اور اسے لائک اور پلیز اپنے اس چینل سعود سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو بے شک کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی ہے، جب اس کو گرا دیا جائے گا تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت کے قریب ایک بدبخت حبشی جس کا نام ذوالفقارنین ہوگا وہ خانہ کعبے کو گرائے گا۔ وہ خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکاڑ دے گا، اس کے غلاف کو اتارے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جس طرح انہوں نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ کعبے کے خزانے کو ذوالفقارنین حبشی کے علاوہ کوئی اور نہیں نکالے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو دو پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کرے گا، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے اور کعبے کے پتھر کو اکاڑ کر پھینک رہا ہے۔ ایک اور حدیث اس سے متعلق موجود ہے جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص یعنی امام مہدی علیہ السلام حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کی جائے گی۔ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے اور جب ایسا ہوگا تو عربوں کی تباہی اور ہلاکت کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ شریف کو تباہ و برباد کرے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا اور یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ ذوالفقارنین نامی اس حبشی کے حلیے کے بارے میں حدیث میں اپہج کا لفظ آتا ہے جس کا مطلب اکڑ کر چلنے والا، اور اس کی آنکھیں نیلی اور ناک پیلی ہوئی ہوگی۔ اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے اور وہ کعبے کا ایک ایک پتھر اکاڑ کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ دوستو ان حدیث اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دردناک واقعہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے کئی بعد رہنما ہوگا۔ کئی علماء کرام کے مطابق یہ خروج دجال سے بھی بعد میں ہوگا جو قیامت کے بالکل قریب ہوگا۔ اسی طرح علماء کرام کی دوسری رائے یہ بھی ہے کہ جب اس دنیا میں مسلمان ختم ہو چکے ہوں گے تب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوگا، جبکہ تیسری رائے اس بارے میں یہ بھی ہے کہ حدیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اس کے رہنے والے ہی اس کی تقدس کو پامال کریں گے۔ تو یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان موجود ہوں گے لیکن کمزور ایمان والے ہوں گے، اور ایسا لگتا ہے کہ مسلمان خود اس خزانے کو نکالنے کے لیے خانہ کعبے کے حرمت کو پامال کریں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ہاتھ کھینچ لے گا اور اس سے عربوں کی تباہی ہوگی اور یہ شخص عذاب الہی کی طرح عربوں پر ٹوٹ پڑے گا اور خانہ کعبے کو گرا دے گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ابراہہ کی پوچھ سے کعبہ شریف کو محفوظ کیا، یہاں تک کہ اس سرزمین پر دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ فتنہ حبشہ کیسے خانہ کعبہ کو گرا دے گا؟ دوستو ابراہہ کے وقت عرب کافر ضرور تھے مگر کعبے کی خدمت اور عزت کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، اور جب تک مسلمان اس کی عزت اور حرمت خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے تب تک اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں کعبے کی عزت اور وقار میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن جب قیامت انتہائی قریب ہوگی، امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے دور کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، تب لوگ پھر سے دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے
یہی وہ دور ہوگا جب دنیا میں مسلمانوں کا خاتمہ تقریباً ہو چکا ہوگا اور اسی وجہ سے خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے گا۔ اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ فتنوں کے اس دور سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت کریں۔ دوستو، اگر آپ ابھی تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اپنے اس چینل سعود سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔